السلام علیکم ایوری ون، آئی ایم سحر زینب۔ اچھا دیکھیے، ہماری جو سچی بیتیاں مطلب سچی بیتیاں جو ایک اسٹوری ہے، اس میں رمیسا کا نصیب مضمون کا نام ہے، اور میں آپ کو لیکن یہ بتاتے چلوں کہ یہ کہانی جو ہے وہ سچی ہے، اور نام فرضی ضرور ہے، نام فرضی ہے، رمیسا نام فرضی ہے، لیکن یہ ایک سچی بیتی ہے۔ اور میں اصل میں یوٹیوب پہ کام کرنا شروع ہوئی تو مجھے انہوں نے خود آ کے کہا کہ تم آج کل یوٹیوب پہ کام کر رہی ہو تو تم میری مطلب سچی بیتی لکھ دو۔ تو یہ سچی بیتی ہے، ان کی حقیقت میں مبنی ہے، سچی ہے، لیکن لکھا میں نے ضرور ہے، لیکن الفاظ ان کے ہیں، صحیح ہے، کہانی ان کی ہے، الفاظ میرے ہیں، لیکن یہ بیتی ان کے پر ہے، ٹھیک ہے۔ تو رمیسا کا جو نصیب ہے، تو اب ہم نے قسط نمبر 1 رمیسا کی سنا دی تھی، اور قسط نمبر 2 بھی سنا دی تھی، لیکن آج ویسے تو خیر یہ بہت لمبی مطلب ظاہر ہے حقیقت میں مبنی اسٹوری ہے، تو ظاہر ہے یہ تو خیر بہت لمبی ہے، لیکن ظاہر ہے اتنی لمبی تو ہم نہیں چلا سکتے، تو اس لیے جو ہے وہ اس کو بس 5 قسطوں پر ہم نے سوچا ہے کہ 5 قسطوں پہ ختم کر دیں۔ تو آج قسط نمبر ہم 3 دیکھیں، ہم نے یہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے بلکہ کہ قسط نمبر 4 اور 5 سنائیں گے انشاءاللہ۔ تو لیکن بہرحال یہ قلم میرا ہے، لیکن سچی کہانی انہی کی ہے، رمیسا کی، جن کا نام نے رمیسا فرضی نام دیا ہے۔ اچھا، اب آگے سنیے گا کہ رمیسا کا کیا کہنا تھا اور رمیسا نے کیا بتایا ہمیں، وہ ہم یہاں لکھا ہے ہم نے، اور اب آپ سنیے گا کہ رمیسا نے آگے ہمیں بتایا کہ رمیسا کے سسرال والے آئے۔ پریویس قسط نمبر 1 قسط نمبر 2 آپ سن لیجیے گا، تو آپ کو پھر آگے کی کہانی سمجھ میں آئے گی کہ رمیسا کے سسرال والے آئے اور انہوں نے اچانک نکاح اور جاب چھوڑنے کی شرط رکھی۔ تو رمیسا اور رمیسا کی والدہ سخت پریشان ہوئیں، کیونکہ رمیسا کی والدہ چاہتی تھی کہ نکاح جو ہے نا وہ شادی کے وقت ہی ہو، شادی کے دن ہی ہو، اس سے پہلے رمیسا کی والدہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ مطلب 6 مہینے پہلے نکاح ہو، وہ بھی مناسب نہیں سمجھ رہی تھی۔ اور جب انہوں نے سسرال والوں نے شرط رکھی کہ نکاح مطلب کرنا ہے اور جاب چھڑوانی ہے، تو رمیسا خود کچھ گہری سوچ میں پڑ گئی کہ یہ اچانک سے یہ سب کیا ہوا۔ رمیسا بیچاری کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ جب وہ میڈم سے بات کر رہی تھی تو وہاں پہ انچارج جو بیٹھی ہوئی تھی وہ میڈم اور رمیسا کی ساری باتیں سن چکی تھی، اور اس نے وہ ساری باتیں رمیسا کی جو نند تھی اسی اسکول میں اس کو جا کر بتا دی۔ اچھا، ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ اب جب گھر پہ رمیسا کے سسرال والوں نے نکاح کا کہا تو رمیسا کے جو والد تھے وہ تو سن کر جیسے جھوم گئے کہ ہاں صحیح ہے، وہ کچھ سوچ ہی نہیں رہتے کہ مطلب اچانک سے کوئی جاب چھوڑنے اور نکاح کا کیسے بول سکتا ہے۔ رمیسا کے والد صاحب نے حامی بھر لی اور 8 مئی کو نکاح کرنے کی انہوں نے تاریخ رکھ دی۔ رمیسا بہت پریشان تھی اور نکاح کے لیے راضی نہیں تھی، رمیسا کی والدہ بھی راضی نہیں تھی، لیکن رمیسا کی والدہ کو رمیسا کے والد نے جیسے باتوں میں الجھا کر منا ہی لیا۔ نکاح کے ایک دن پہلے رمیسا کا جو لڑکیوں کا سامان آتا ہے، دلہن وغیرہ کے کپڑے جو آتے ہیں، سینڈل، جیولری وغیرہ، وہ بالکل لوور مڈل کلاس سے بھی گئی گزری آئی۔ دلہن کا جوڑا، چپل، سینڈل بہت گئی گزری آئی، بہت سستا سامان لائے اور بہت عجیب سا سامان لائے۔ جب رمیسا کی والدہ نے دیکھا تو رمیسا کے والد سے بولی کہ ایسی بری کا سامان تو میری بری میں نہیں آیا تھا، یعنی کہ دیکھیں ظاہر ماں کا زمانہ اور بیٹی کے زمانے میں فرق ہو جاتا ہے تھوڑا سا، تو انہوں نے ایک مثال دی کہ میری بری بھی ایسی نہیں آئی تھی، اور یہ لوگ تو پیسے والے ہیں، وہ لڑکا کافی اچھا کماتا ہے، اور رمیسا کے سسرال والے تو خود بہت اچھا پہنتے اوڑھتے ہیں، اور میری بیٹی کے لیے اتنی بری بری چیزیں بھیجی ہیں۔ لیکن رمیسا تو یقین کریں بری کو دیکھ کر رو گئی وہ کہ اتنی بری بری لے کے آئے ہیں۔ رمیسا کی ایک تایا کی بیٹی تھی جو اس کی دوست بھی تھی، وہ رمیسا اور وہ اکثر ایک ساتھ شاپنگ کیا کرتے تھے، وہ رمیسا کی عادت اور پہننے اوڑھنے سے بھی بہت اچھی طرح واقف تھی، اس کی عادت رمیسا کی بھی عادت جانتی تھی اور پہننے اوڑھنے کا طریقہ بھی جانتی تھی۔ تو وہ رمیسا کی والدہ اور رمیسا سے بولی کہ تم یہ سوٹ پہن لو گی، کیونکہ ظاہر ہے بہت عجیب سا سوٹ آیا تھا، بہت گیا گزرا سوٹ آیا تھا۔ تو رمیسا کی وہ کزن جسے کچھ سے جو محسوس کر رہی تھی، وہ ڈرے انداز سے اس نے رمیسا سے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ تمہاری گاڑی وہاں چل پائے گی، اور تمہاری عادات و اطوار اور ان کی عادات اطوار میں بہت فرق ہے۔ خیر بہرحال جیسے تیسے مختصر بات یہ کہ نکاح ہوا، اور نکاح کے وقت بھی بہت مسئلے کیے، رمیسا کی چاروں نندوں نے، ان کے سسرال والوں نے بہت مسئلے کیے، بہرحال نکاح ہو گیا۔ اور اب جو لڑکا جس سے رمیسا کا نکاح ہوا وہ شوہر بن چکا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، لیکن بہرحال نکاح ہوا، تو اس کا نام جو تھا وہ علی ہے، نام بھی علی فرضی رکھا ہے۔
تو بہرحال علی نے نکاح سے آتے ہی جب وہ اپنے گھر پہنچا تو اس نے رمیسہ کو فون کیا اور بولا کہ تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت ہیں اور آنکھوں کا رنگ بھی بہت خوبصورت ہے. تو رمیسہ نے کہا کہ نہیں، یہ تو لینس ہیں، میری چھٹی کلاس میں آنکھیں کمزور ہو گئی تھی. وہ ظاہر ہے اس وقت گلاسز لگاتی تھی، لیکن فرسٹ ایئر سے اس نے لینس کا استعمال کرنا شروع کر دیا. تو رمیسہ کا جس سے نکاح ہوا تھا علی سے، تو وہ جسے ابھی شوہر بنے ہوئے 4 گھنٹے ہی ہوئے تھے، بولا کہ تم کیا بول رہی ہو، میں نے تو تم کو تمہاری آنکھوں اور آنکھوں کی رنگت کو دیکھ کر ہی پسند کیا ہے. تو رمیسہ نے کہا کہ یہ بات تو آپ کی بہن جو میرے ساتھ اسکول میں مطلب ظاہر پڑھاتی ہیں، اسکول ٹیچر ہیں، ساتھ مطلب ٹیچنگ کرتی ہیں، ان کا نام پروین ہے، تو ان کو معلوم ہے. لیکن جیسے علی کو تو کوئی دماغی دھچکا لگا ہو، چپ ہو کر اس نے فون بند کر دیا. تو رمیسہ کا گھر جو تھا اس وقت کزنس وغیرہ سے بھرا ہوا تھا. رمیسہ نے یہ اپنی اسی کزن کو کمرے میں لے آ کر بتایا جو اس کی دوست بھی تھی، اور والدہ کو بھی بتایا کہ علی نے فون کیا تھا اور ایسے ایسے کہہ رہا تھا. میں نے اس کو بتایا کہ نہیں، میرا یہ لینس لگے ہوئے، میری ریئل مطلب آئس کا کلر نہیں ہے. تو رمیسہ تو ویسے ہی بہت پریشان بیٹھی ہوئی تھی اور سوچ رہی تھی کہ، اور رخصتی بھی 6 مہینے بعد ہے، تو وہ سوچ رہی تھی کہ 6 مہینے بعد رخصتی ہے، ان 6 مہینوں میں اس کو کس کس مسائل اور اذیت اور کرب سے گزرنا ہوگا. بہرحال یہ ایک بہت لمبی ابھی مطلب ہے، تو بہت زیادہ اس میں اس سچی کہانی میں بہت مسئلے مسائل بھی ہیں، بہت تکلیفیں بھی ہیں، کرب و اذیت ہے. لیکن ابھی ظاہر ہے ہم اتنی پوری تفصیل بتا نہیں سکتے ہیں، لیکن یہ جو ہے سچی بیتیاں ہیں، نام فرضی ہے، کہانی سچی ہے، لکھی میں نے خود ہے، لیکن رمیسہ کا ہے سب کچھ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انشاءاللہ ہماری کوشش یہی ہے کہ 5 قسطوں میں ہم اس کو ختم کر دیں. آج تیسری قسط تھی، اور انشاءاللہ اب ہم چوتھی اور 5ویں قسط میں یہ رمیسہ کی پورا جو سچی بیتی ہے وہ انشاءاللہ اس کو مکمل کر دیں گے. اور امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی سے سبق کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا، کیونکہ یہ ایک سچی بیتی ہے اور بڑی تکلیف دہ اور کرب و اذیت کی ایک رمیسہ کے ساتھ کہانی ہے. تو پلیز سنیے گا ضرور. تھینک یو سو مچ.